ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو النصر اسلامک کلاسز۔ پچھلی کلاس میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا واقعہ تھا، جو طائف کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی وجہ کیا تھی، اور کس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر آزمائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنی پڑی۔ تو ان سے ساری چیزوں کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا۔ اب آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے، طائف میں جس طریقے سے دعوت رسول اللہ نے رکھی اور ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اور جو عرب کے باقی جو قبائل ہیں، بہت سارے قبائل تھے عرب میں، ایسا نہیں تھا کہ ایک دو ہی قبائل تھے، اور وہ سب ہم شروعات میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کتنے زیادہ قبیلے تھے عرب کے معاشرے میں۔ تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرب کے اور دیگر قبیلے تھے ان سب کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دین کی دعوت رکھنا شروع کی، اور ان سے نصرت طلب کرنا چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، جس دین کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک مکہ میں دیتے آ رہے تھے۔ اگر ہم اب تک جو ہم نے سیرت پڑھ لی ہے اس کی اگر ہم ہائی لائٹس دیکھیں تو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر تقریباً 40 سال کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی، اور وحی کا آغاز ہوتا ہے پھر، اور وحی کے آغاز کے 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ ایک پرائیویٹ دعوت رہتی ہے، یعنی کہ کچھ سلیکٹڈ انڈیویجولز تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے اسلام کی، جن کو بہت اچھے سے جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھروسہ کر سکتے تھے جن کے اوپر۔ تو 3 سال تک اس پرائیویٹ دعویٰ کا دور چلا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے، اور اعلان نبوت کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اب تک پرائیویٹ دعوت تھی وہ جا کر کے پبلک دعوت میں کنورٹ ہو گئی، کہ یعنی پبلک کے لیے اوپن کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آئیں، یہ دین ہے میرا، اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا میں نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کس طریقے سے ہوگی، اور ہدایت کی کتاب اللہ تعالیٰ نے لے کر مجھے بھیجا ہے۔ تو وہ ساری دعوت جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اوپن کر دی، اور پبلک دعویٰ ہو گئی وہ۔ اب جس کے پاس بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج پہنچتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، اس کے بارے میں کچھ تصدیق کرتا تھا، پوچھتا تھا، کنفرم جب اس کو ہو جاتا تھا، دل مطمئن ہو جاتا تھا، تو وہ اسلام قبول کر لیا کرتا تھا۔ اب یہ دور جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پبلک دعویٰ کا، اس میں پرسیکیوشن بہت زیادہ ہوا، آزمائشیں بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ان آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ اس کے بعد ہلکے ہلکے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر 4-5ویں سال میں آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ہجرت کا آپشن دے دیتے ہیں صحابہ اکرام کو، کہ جو لوگ ہجرت کرنا چاہتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ تشدد بہت زیادہ ہو رہا ہے، پرسیکیوشن بہت زیادہ ہے، تو وہ لوگ جا کر کے حبشہ ہجرت کر سکتے ہیں، حبشہ جا کر کے رہ سکتے ہیں۔ تو 5ویں سال میں دیکھتے ہیں کہ حبشہ کی ہجرت کا واقعہ ہوتا ہے۔ پھر 6 سال میں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ایک بہت بڑا بوسٹ ملا، جس کو کہہ لیں کہ ان کی دعوت کو بہت بڑی قوت ملی، طاقت ملی، اور وہ طاقت اور وہ قوت کیا تھی؟ وہ تھی 2 بہت بڑے جلیل و قدر صحابیوں کا اسلام قبول کرنا، اور وہ 2 جلیل و قدر صحابی جو ہیں وہ ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں نے ایک کے بعد ایک اسلام قبول کیا، اور اسلام جو اب تک کہہ لیجئے ایک مغلوب تھا، بہت ایک طریقے سے کمزور تھا، اس کو اتنی زیادہ طاقت ملی، اتنا بڑا بوسٹ ملا کہ اب مسلمانوں نے باہر آ کر کے اوپنلی پبلکلی آ کر کے نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دیں کعبے کے باہر، اور ان کو پھر روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 7ویں سال میں، دعوت کے 7ویں سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قریش تھے، قریش نہیں بلکہ جو بنو ہاشم تھے، ان کا ایک بائیکاٹ شروع کر دیتے ہیں۔ پورا جو قریش کا معاشرہ تھا، جو مکے کا معاشرہ تھا، وہ سب کہتے ہیں کہ اب یہ تو ہم سے رک نہیں رہے ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کا ٹوٹل بائیکاٹ کر دیتے ہیں، ان سے بات چیت بھی نہیں کریں گے، ان سے کوئی بزنس کا لین دین نہیں کریں گے، ان سے ان کے یہاں شادی بیاہ نہیں کریں گے۔ تو یہ ساری ایون بالکل ایکسٹریم پر جا کر یہ کہتے ہیں کہ بات چیت کرنا بھی بند ہے، ان سے ان کی کوئی بات پوچھیں اس کا جواب بھی مت دو۔ تو وہ پھر ایک ویلی میں جا کر کے رہنے لگتے ہیں، جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، شیب ابی طالب کے نام سے وہ مشہور تھے، اور وہاں جا کر کے جو جتنے بھی بنو ہاشم تھے وہ وہاں رہنے لگتے ہیں۔
3 سال کا یہ وقفہ رہتا ہے، اور 3 سال بہت ہی سخت آزمائشوں کے نکلتے ہیں، وہ سب ہم پچھلی کلاسز میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو 3 سال تک کنٹینیو رہتا ہے، تو 7 سے 3 10 سال تک یہ لگ بھگ چلتا ہے۔ اور دعوت کے 10ویں سال میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو بنو ہاشم کا جو یہ بائیکاٹ تھا وہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے ساتھ واپس مکہ آ جاتے ہیں۔ جب مکہ آ جاتے ہیں تو مکہ میں آتے ہیں، اس وقت 10ویں سال میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور 2 بہت بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، جو کہ آزمائشیں تھیں ان کے جو سب سے قریب ترین، جو سب سے عزیز پرسنالٹیز تھیں رسول اللہ کے لیے، ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ ایک ان کے چچا ابو طالب، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایکسٹرنل پروٹیکشن تھے۔ اس کے بعد جو دوسری ایک جو بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائش ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ان کی جو زوجہ محترمہ تھیں، جو ان کی بیوی تھیں، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی وفات ہو جاتی ہے 1-2 مہینے کے وقفے میں ہی۔ تو یہ جب دعوت کے 10ویں سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بڑی یہ 2 آزمائشیں آتی ہیں، تو اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ سیرت کی کافی ساری کتابوں میں اس کو عام الحزن بھی کہا گیا ہے، دی ایئر آف سورو۔ اور اس کے بعد پھر اب دیکھیے یہاں تک ہم نے، اور پھر اسی دعوت کے ہی 10ویں سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں طائف کا سفر کرتے ہیں، طائف جاتے ہیں، وہاں پر نصرت طلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے سامنے دین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دین کی دعوت رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے اور میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک انسانوں کی ہدایت کے لیے کتاب دی ہے، اور جس کے ذریعے انسانوں کی فلاح ہوگی، انسانوں کی ہدایت ہوگی۔ تو وہ لوگ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پازیٹیولی رسپونڈ نہیں کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس مکہ آ جاتے ہیں، اور وہاں پر پچھلی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا ڈیٹیل سے کہ کس طریقے سے ان کے اوپر جو پروٹیکشن تھی وہ ختم ہو چکی تھی، امان۔ پھر انہوں نے جو مکہ کے ایک شخص تھے مطعم بن عدی، ان کی پروٹیکشن لے کر کے وہ مکہ میں پھر سے داخل ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نصرہ کہتے کس کو ہیں؟ نصرہ عربک میں اگر آپ دیکھیں گے اس کے اگر لنگوسٹک میننگ میں جائیں گے تو نصرہ کہتے ہیں ہیلپ کرنے کو، مدد کرنے کو، لگ بھگ یہی اس کا اردو میں بھی میننگ ہوتا ہے نصرت کا، کہ کسی کی مدد کرنا۔ اور جو شخص کسی کی مدد کرتا ہے اس کو انصاری کہتے ہیں، اور اگر سنگولر فارم میں لیں گے تو انصاری، اور اگر ایک کوئی گروپ ہے جو مدد کر رہا ہے تو اس کو انصار کہیں گے، یعنی کہ اس کی پلورل فارم ہو جاتی ہے وہ، تو انصار۔ تو یہیں سے جو مدینہ کے جو لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ کی تھی، تو وہیں سے یہ ورڈ نکلا ہے انصار، کہ انہوں نے وہ گروپ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا اس طریقے سے کہ انصار جو ہے ان کا نام کیوں پڑا۔ ان کا انصار جو نام ہے کیونکہ ان کے تو قبیلے، کسی قبیلے کا نام نہیں تھا انصار، یہ الگ الگ قبیلے تھے مدینہ کے اندر، جس میں سے سب سے مشہور 2 قبیلے جو تھے اوس اور خزرج تھے۔ وہ انشاءاللہ ہم جب مدینہ کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو اس کو ڈسکس کریں گے اگلی کلاس میں انشاءاللہ۔ تو ان کا کسی قبیلے کا نام انصار نہیں تھا یا کسی کا نام انصاری نہیں تھا، بلکہ کیونکہ ان لوگوں نے مدد کی تھی اس وجہ سے اس قبیلے کے ساتھ انصار اور کافی سارے صحابہ کے ساتھ انصاری لگایا جاتا تھا، جیسے کہ ابی ایوب الانصاری۔ اب دیکھیں جب ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ریئلائزیشن ہو جاتا ہے، اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اب اس طریقے سے ان کے لیے دعوت دینا آسان نہیں ہوگا مکہ کے اندر، جس طریقے سے وہ پہلے دعوت دیا کرتے تھے جب تک ابو طالب زندہ تھے۔ اس کا بہت بڑا ریزن یہی تھا کہ وہ ان کے ایکسٹرنل پروٹیکشن تھے، وہ لیڈر تھے بنو ہاشم کے، اور وہ کسی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے نہیں دیتے تھے، اور وہ پروٹیکٹ کرتے تھے، ان کی ذمہ داری میں تھے، ان کی امان میں تھے۔ تو جیسے ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ریئلائزیشن ہوتا ہے تو وہ اور جو الگ الگ قبیلے تھے ان کے پاس جانا شروع کرتے ہیں، ان کے پاس دین کو پریزنٹ کرنا شروع کرتے ہیں، ان کے سامنے دین کی دعوت رکھتے ہیں اور ان سے نصرت طلب کرتے ہیں کہ آپ میری مدد کیجئے، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں بھیجا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کتاب دے کر کے بھیجا ہے جو کہ نور ہدایت ہے، جو کہ انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی گائیڈنس ہے۔ اور وہ ان کے سامنے جب پیش کرتے ہیں دین کو تو الگ الگ قبیلوں کے الگ الگ ریسپانسز ملتے ہیں ہمیں، ہم سیرت میں دیکھتے ہیں کہ الگ الگ قبیلوں کے الگ الگ ریسپانسز رہتے ہیں۔ وہ ریسپانسز کیا تھے آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ وہی ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے۔ اب دیکھیں یہ جو نصرت طلب کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پارٹ ہے جس کو بہت زیادہ اگنور کر دیا جاتا ہے، یا پھر اس کو اس طریقے سے سمجھایا نہیں جاتا، اس طریقے سے بتایا نہیں جاتا ہے۔ ویسے تو آپ کو ہائی لائٹس مل جائیں گی، لیکن آپ کریٹیکلی اس کو دیکھیں گے، سمجھیں گے تو پھر آپ کو ایک الگ طریقے سے یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ نصرت کا طلب کرنا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن جو میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ کوئی صرف ریلیجیس دعوت نہیں تھی، کچھ ایسا نہیں تھا کہ کچھ پرٹیکولر ریچولز تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کہتے تھے کرنے کے لیے اور وہ وہی کیا کرتے تھے، بلکہ اسلام جو ہے وہ پورا کا پورا ایک کمپلیٹ سسٹم ہے، کمپلیٹ دین ہے،
جس کے اندر پولیٹیکل سسٹم بھی اس کا اپنا ہے، اکنامک سسٹم بھی اس کے اندر اپنا ہے، جوڈیشل سسٹم بھی اس کے اندر اپنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ملا کر کے، اور اس کا سوشل سسٹم بھی اپنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ملا کر کے ایک کمپلیٹ دین بنتا ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ بالکل کلیئرلی تھی اس پوزیشن میں آ کر کے، یعنی کہ اس دور میں آ کر کے جب اسلام کے بارے میں سب کو پتہ چل چکا ہے. دیکھیے جب اسلام آیا تھا شروعات میں، تب وہ وہاں کا جو معاشرہ تھا بہت ہی زیادہ کرپٹڈ معاشرہ تھا. وہ ایسا معاشرہ تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ کا بھی ٹھیک سے تعارف نہیں تھا لوگوں کے اندر، شرک میں بھرپور مبتلا تھے وہاں کے لوگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکے ہلکے اپنی دعوت کے فیزز کو چینج کیا ہے. اس دعوت کے فیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلچرنگ کی ہے صحابہ اکرام کی، یا اس معاشرے کی جو اس معاشرے میں لوگ تھے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا، اور انہوں نے توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے اندر بھر دی. اور جب وہ توحید ان کے دل میں ایک بار بیٹھ گئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا فیز چینج کیا، اور پھر انہوں نے اسلام ایز اے کمپلیٹ سسٹم انٹروڈیوس کرنا شروع کیا ہے. وہ انشاءاللہ میں اینڈ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا کیا ڈفرینسز تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعاتی دور کی دعوت میں اور اس دور میں آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. اب جو نصرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کرنا شروع کیے دعوت کے 10ویں سال میں، جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے. طائف جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں کے لیڈرز تھے ان کے سامنے جا کر اسلام کو پریزنٹ کیا اور اپنی دعوت کو پریزنٹ کیا. انہوں نے اسلام کو نہیں قبول کیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. اب جب واپس آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو یہ بھی ریئلائزیشن ہوا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بار بار مکہ میں سے پروٹیکشن چھوڑ کر کے جاؤں، پروٹیکشن ختم کر کر جاؤں، وہاں پر اگر وہ دعوت ایکسیپٹ نہیں کریں تو پھر میں واپس آؤں، مجھے پھر کسی اور کی پروٹیکشن لینا پڑے. اور پروٹیکشن لینا آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا کتنا مشکل ہو گیا تھا. سب لوگ منع کرتے جا رہے تھے. وہ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا تھا کہ مطعم بن عدی کے دل میں ڈال دیا، اور انہوں نے مدد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کو جو تھی پروٹیکشن امان دی، اور پھر وہ مکہ میں داخل ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریئلائز کیا. انہوں نے سوچا کہ جہاں پر بھی جو امپورٹنٹ لوگ ہوا کرتے تھے، جو امپورٹنٹ قبیلے ہوا کرتے تھے، جو بڑے بڑے قبیلے تھے جن کی ایک طاقت تھی، قوت تھی اپنے آپ میں، اور ان کو سب لوگ اقتدار حاصل تھا اس جگہ پر، لوگ جانتے تھے ان بڑے قبیلوں کو. ان کے پاس کچھ روایتوں میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے تو اپنی ایک آپ کہہ لیجیے بیک گراؤنڈ اسٹڈی کر کے جاتے تھے اس قبیلے کے بارے میں، کہ وہ قبیلہ کیسا ہے، وہاں پر مردوں کی کتنی تعداد ہے، اگر وہاں پر جنگ ہوتی ہے تو کیا وہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کی دعوت کو. تو یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیک گراؤنڈ میں رکھ کر کے جایا کرتے تھے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں پر بھی ایسا پتہ چلتا تھا کہ کوئی میلہ لگا ہوا ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ زیادہ تر جمع ہوئے ہیں، قبیلے والے الگ الگ آ کر کے جمع ہوئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ جایا کرتے تھے. اس میں سے 2 چیزیں بہت مشہور تھیں، 2 جگہیں بہت مشہور تھیں. ایک عکاظ کا جو بازار لگا کرتا تھا مکہ کے آؤٹسکرٹس میں، وہاں زیادہ تر الگ الگ قبیلوں کے لوگ آ کر جمع ہوا کرتے تھے عکاظ کے میدان میں. اور جو دوسری ایک مشہور جگہ تھی وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، وہ ہے مینا کا میدان، جہاں پر حج کے لیے جب لوگ آیا کرتے تھے سارے الگ الگ قبیلوں کے لوگ. تو جیسے ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ الگ الگ کیمپس لگے ہوئے ہوتے ہیں کنٹری وائز، الگ الگ کنٹری کے حساب سے. انڈیا کے کیمپ جو ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر انڈیا والے ہوتے ہیں، پاکستان کے الگ ہوتے ہیں، ایسی الگ الگ کنٹریز کے کنٹری وائز لگے ہوئے ہوتے ہیں سارے کیمپ. اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نیشن اسٹیٹ تو تھی نہیں اس طریقے سے جیسے آج ڈیوائیڈڈ ہیں کنٹریز میں اور اسٹیٹس میں. اس زمانے میں جو ڈیوائیڈڈ تھے وہ اس میں قبیلوں میں ڈیوائیڈڈ تھے، الگ الگ ٹرائبس میں ڈیوائیڈڈ تھے. تو اس وقت الگ الگ قبیلوں کے ایک ساتھ خیمے لگا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خیموں میں جایا کرتے تھے، اور ان خیموں میں جا کر کے رسول اللہ اپنا اسلام کو پریزنٹ کیا کرتے تھے ان کے سامنے، اور اسلام کی دعوت رکھا کرتے تھے اور نصرت طلب کیا کرتے تھے ان سے. تو ان کی الگ الگ ہمیں جو سیرتی کتابیں اس میں الگ الگ کافی سارے قبیلوں کے بارے میں ملتا ہے جس میں رسول اللہ نے جا کر کے ان سے بات کی اور نصرت طلب کی دین کے لیے. اگر ہم عمومی طور پر دیکھیں تو لگ بھگ 10 سے 12-15 ایسے قبیلوں کے بارے میں آتا ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے نصرت طلب کی اور ان سے دین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کی. تو یہ جو بات تھی اس سے اگر ہم کریٹیکلی دیکھیں تو ہمیں کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پولیٹیکل دعوت کو رکھ رہے تھے ان کے آگے، ایک پورے سسٹم کو ان کے آگے رکھ رہے تھے. اب دیکھیے یہ جو پورے 10 سے 12-15 قبیلوں کی جو الگ الگ آتی ہیں روایتوں میں ملتا ہے ہمیں سیرتی کتابوں میں، ان کو یہاں پر ڈسکس کرنے میں تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا. لیکن کچھ 4-5 جو بہت مشہور قبیلوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائلاگز ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ میں یہاں پر آج کی کلاس میں رکھتا ہوں، تاکہ جس سے ہمیں یہ ریئلائزیشن ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل دعوت اس موقع پر آ کر کیا تھی.
دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب بھی جایا کرتے تھے زیادہ تر رات کے موقع میں جایا کرتے تھے کہ جب قریش کے لوگ زیادہ جاگ نہیں رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں چل پائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کیا پلان کر رہے ہیں، تو وہ رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے موسٹلی، اور ان کے ساتھ دو ان کے سب سے جو جن پر بھروسہ کیا کرتے تھے سب سے زیادہ ان کو ساتھ میں لے کر جایا کرتے تھے، ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست تھے، اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ان دو کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر جایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ملتا ہے روایتوں میں کہ کبھی حضرت علی نہیں تھے، صرف حضرت ابو بکر تھے ان کے ساتھ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر بھی نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صرف اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے اس جگہ پر، جب بھی کسی کے بارے میں پتہ چلتا تھا رسول اللہ کو کہ یہ جو ہے وہاں پر میلہ لگا ہوا ہے یا وہاں پر جو ہے فلاں قبیلے آئے ہوئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے، اور وہاں جاتے تھے تو الگ الگ قبیلوں کے بارے میں آتے لگ بھگ اگر ہم امام الزہری جو ہیں انہوں نے بتایا ہے، ان سے ابن ہشام نے نقل کیا ہے کہ لگ بھگ 10 سے 12 قبیلے تھے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے بات کی ہے، اور وہ قبیلے کون سے تھے؟ بنو کلب، بنو کندہ، بنو عامر بن ساسا، بنو حارث بن کعب، بنو سلیم، بنو نصر، بنو غسان اور بنو شیبان، بنو مرہ، اور ایک حضرموت جگہ ہے یمن کے برابر میں، وہاں کے کافی سارے قبیلے تھے۔ تو ان جو بڑے بڑے قبیلوں سے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے بات کی ہے نصرت کے لیے۔ ان میں اگر سب سے پہلے بات کی جائے تو ابن اسحاق ابن ہشام میں ہمیں دونوں میں ملتا ہے اس روایت کے بارے میں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو کلب کے پاس گئے۔ بنو کلب جو ہیں یہ بنو عبداللہ کے نام سے بھی جانے جاتے تھے، مشہور تھے۔ بنو کلب ایک بڑا قبیلہ تھا۔ اگر آپ شروعات کی جو میں نے کلاس کی تھی، ایک غالباً دوسری یا تیسری کلاس تھی جس میں نے عرب کے جو بڑے بڑے قبائل ہیں ان کے بارے میں بتایا تھا، تو آپ وہاں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، ایک میپ بھی میں نے شیئر کیا تھا جہاں پر لوکیشنز بھی تھیں ان کی، کس جگہ پر وہ رہتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو کلب کے پاس جب جاتے ہیں تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی دعوت رکھتے ہیں ان کے آگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ اے بنو عبداللہ، تمہارے جو مطلب والد تھے یعنی کہ عبداللہ جن کے نام پر یہ قبیلہ تھا بنو عبداللہ، کہ تمہارے والد کا نام یعنی دادا پرداداؤں میں کسی کا نام جو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت نام رکھا تھا اللہ کے نام پر ہے، کیونکہ دیکھیے وہ معاشرہ جو تھا وہ معاشرہ ایک شرک پر مبنی معاشرہ تھا، وہاں پر نام جو تھے زیادہ تر مشرکوں والے نام ہوا کرتے تھے، عبد المطلب جیسے مطلب کا غلام، اور عبد الکعبہ، اس طریقے کے نام ہوا کرتے تھے جس میں شرک ہوا کرتا تھا، شرک کا خدشہ ہوا کرتا تھا، یعنی کہ کعبے کا بندہ، یہ کیا ہوا کعبے کا بندہ کون ہوتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہی بندے ہوتے ہیں۔ تو اس معاشرے میں اتنا خوبصورت نام تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ نام پسند ہے ان میں سے عبداللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے والد کا نام بہت بہترین تھا، اور اللہ تعالیٰ کی جو دین ہے اس کے بارے میں سوچو، اور جب رسول اللہ ان کے سامنے دعوت پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہے، اس کو قبول کرو۔ وہ لوگ حالانکہ پازیٹیولی رپلائی نہیں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، ہم آپ کی نصرت نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور قبیلے کے بارے میں آتا ہے بنو حنیفہ۔ بنو حنیفہ یہ بھی ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، یہ بھی سینٹرل، آپ کہہ لیجیے سینٹرل عربیہ کا ہی قبیلہ ہے۔ اس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تو سب سے زیادہ بھدے طریقے سے، سب سے برے طریقے سے ٹریٹ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت الٹے سیدھے جواب دیے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ان جوابوں کے بارے میں آتا نہیں بہت ڈیٹیل سے کیا کیا، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے محدثین کہہ لیجیے یا جو تفسیر لکھنے والے جو ہسٹورینز ہیں، ان لوگوں کی خوبصورتی ہے کہ انہوں نے کبھی ان باتوں کو کاپی ہی نہیں کیا تاکہ کسی کو پتہ ہی نہیں چل پائے کہ انہوں نے کیا الفاظ یوز کیے یا کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیا بد کلامی کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب آ جاتے ہیں تو پھر ایک اور قبیلے کے پاس جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ بہت مشہور قبیلہ تھا، بنو بکر بن وائل، اور یہ جو تھے آپ سمجھ لیجئے عراق کے بارڈر پر رہا کرتے تھے۔ اگر آپ آج کا ماڈرن عراق دیکھیں گے، ماڈرن ڈے عراق، اس وقت تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہاں پر فارس کی سلطنت وہاں تک موجود تھی، تو فارس کی سلطنت کے بالکل بارڈر پر تھے۔ عرب کا معاشرہ تھا، عرب کی جہاں تک باؤنڈریز تھیں اس کے بالکل آپ نیچے کہہ لیجیے، اس باؤنڈری سے نیچے وہاں پر یہ رہا کرتے تھے بنو بکر بن وائل۔ اس کے اوپر اگر جائیں گے باؤنڈری کی تو پوری فارس کی سلطنت شروع ہو جاتی تھی جو پرشین امپائر تھی۔ جب ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کرتے ہیں اور ان سے نصرت طلب کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جواب دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی دعوت جو ہے بہت اچھی دعوت ہے، اور آپ کی دعوت میں ہمیں صداقت بھی لگ رہی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہماری ایک کنڈیشن ہے، ہم ایک کنڈیشن پر ہی صرف آپ کی مدد کر سکتے ہیں، نصرت آپ کو دے سکتے ہیں،
کہ ہم آپ کی ہر جو عرب کے جو قبائل ہیں ہر قبیلے سے آپ کی پروٹیکشن کریں گے، لیکن ہم فارس سے آپ کی پروٹیکشن نہیں کر سکتے، ہم فارس سے انوالو نہیں ہو سکتے کسی چیز میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، مجھے انکنڈیشنل جو ہے سپورٹ دینا ہوگی، انکنڈیشنل نصرت دینا ہوگی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے کہ کسی چیز میں کنڈیشن لگاؤ، جیسے کہ یہاں کنڈیشن لگا دی کہ فارس، تمہیں ہر چیز سے پروٹیکشن کرنا ہوگی میری۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم فارس سے آپ کی پروٹیکشن نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ فارس کے پاس ہی رہا کرتے تھے بارڈر کے، ان کا فارس سے معاہدہ تھا پہلے سے، تو وہ منع کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم آپ کی اس طرز پر مدد نہیں کر سکتے، نصرت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور قبیلے کے پاس جاتے ہیں جن کا نام تھا بنو شیبان، اور بنو شیبان کے پاس جب جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پیش کرتے ہیں، دعوت رکھتے ہیں۔ تو بنو شیبان جو تھے وہ یہ کہتے ہیں، ان کا بھی لگ بھگ سیم رپلائی ہوتا ہے جیسا کہ ابھی بنو عامر بن صعصع کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو دعوت ہے وہ اچھی دعوت ہے، اور آپ کی دعوت ہمیں سچی دعوت لگ رہی ہے، اور ہم آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، آپ کی نصرت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، آپ کو مدد دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ہماری ایک کنڈیشن ہے کہ ہمارا معاہدہ رہتا ہے پرشیا سے، جو فارس کی سلطنت ہے ان سے ہمارا معاہدہ رہتا ہے، ہم سب سے آپ کی پروٹیکشن کریں گے، عرب کے جتنے بھی قبائل ہیں کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا، کوئی بھی آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا، ہم سب سے پروٹیکشن کریں گے، لیکن ہم فارس سے آپ کو نہیں بچا سکتے، فارس سے ہم انوالومنٹ نہیں چاہتے، ہمیں فارس سے انوالومنٹ نہیں چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے کہ تم نے پہلے ہی کلیئر کر دیا، تم نے جھوٹ اس میں نہیں رکھا یا کوئی بات چھپائی نہیں، اگر تمہارے دل میں کوئی بات تھی کہ ہمارا ان سے معاہدہ ہے، وہاں سے ہم پروٹیکشن نہیں کر سکتے، ان سے معاہدہ نہیں توڑ سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو کہ کچھ ہی وقت بعد یہ جو سلطنت ہے جس سے تم کہہ رہے ہو کہ ہم پروٹیکشن نہیں کر سکتے، جس سے تمہارا معاہدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہی ڈھا دے، اس کو ہی گرا دے، اور ان کے جو محل ہیں وہ تمہارے ہی ہو جائیں، ان کی جو پراپرٹی ہے وہ ساری پراپرٹی تمہاری ہو جائے، وہ جگہ جو ہے تم فتح کر لو، تو کیا تب بھی تم ہماری مدد نہیں کرو گے؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت بڑا ویژن دکھا رہے تھے، بہت بڑی ان کو آگے کی چیز دکھا رہے تھے، جو کمپریہینڈ کرنا اس وقت کے معاشرے کے لیے کوئی آسان بات نہیں تھی، کہ جو وہاں پر ننگے پیر پھرنے والے جو بدو ان کو کہا جاتا ہے، مشہور تھے عرب کے لوگ جو تھے، جوتے بھی اپنے پیروں میں نہیں پہنا کرتے تھے، اتنے زیادہ بیکورڈ تھے وہ، اور جاہلیت کا پورا معاشرہ تھا وہ۔ اب وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ پارس کی جو سلطنت ہے، فارس کی، اس کو ہم ڈھا دیں گے، پرشین امپائر کو گرا دیں گے، ختم کر دیں گے، یہ اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے اسلام کے اندر، تو وہ چیز ان کی سمجھ میں نہیں آ پاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں، آپ کی دعوت کو نہیں قبول کر سکتے۔ اس میں سے ایک شخص کھڑا بھی ہوتا ہے جن کا نام تھا نعمان بن شریک، وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، یہ تمہارے ہی آس پاس کے جو عرب کے جو معاشرے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کو اپنا ہی سمجھا کرتے تھے، وہ الگ بات ہے کہ ڈفرینسز بہت تھے ان کے اندر، لیکن پھر بھی باہری دنیا کے مطابق، جیسے کہ فارس کی سلطنت ہے یا کہ ایک رومن امپائر ہے، ان کے مطابق وہ عرب کے جتنے بھی قبیلے تھے ان کو اپنا ہی سمجھا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے لوگو دیکھو، یہ تمہارا بھائی قریش کے قبیلے میں سے تمہارے لیے ایک اچھی بہترین دعوت لے کر کے آیا، تم اس کی دعوت کو قبولو، یہ تمہارا بھائی ہی ہے قریش میں سے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صرف بھائی نہیں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک آیت تلاوت کرتے ہیں سورہ احزاب کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ وداعین اللہ، کہ میں اللہ کی طرف سے ایک داعی بھی ہوں جو اسلام کی دعوت کو پریزنٹ کر رہا ہے تمہارے سامنے، وداعین اللہ بِإِذْنِهِ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے۔ اب اس میں بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے ہیں، جو نصرت طلب کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں پر وداعین اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ایک ایسی لائٹ ہے، ایک ایسی سورس آف لائٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ قرآن ان کے ساتھ جو ہے کہ جس سے پورا معاشرہ جو ہے جگمگ ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا، جس سے اندھیرا بالکل بھی نہیں رہے گا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ وہ دعوت قبول نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی کنڈیشن پر رہتے ہیں کہ ہم فارس سے انوالو نہیں ہو سکتے کسی بھی کانفلکٹ میں۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ چلو اب یہ لوگ دعوت نہیں قبول کریں گے۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور قبیلے کے پاس جاتے ہیں جن کا نام تھا بنو کندہ، جو کہ یمن میں رہنے والے تھے، یمن کے رہنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے دعوت پیش کرتے ہیں تو وہ بھی انکنڈیشنل نصرت کے لیے، انکنڈیشنل سپورٹ کے لیے وہ بھی راضی نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی کچھ نہ کچھ شرطیں لگاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے بھی چلے جاتے ہیں،
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے قبیلے کے پاس بھی جاتے ہیں جن کا نام تھا بنو عامر بن ساسا، جو کہ آپ کہہ لیجیے سینٹرل جو عربیہ تھا، جو نجد کا جو علاقہ ہے آج کے زمانے میں ہم جسے جانتے ہیں نجد کا علاقہ، وہاں پر ایک بہت ہی ڈومیننٹ قبیلہ تھا یہ جو تھا بنو عامر بن ساسا۔ یہ اس کی پیرنٹ ٹرائب اگر ہم دیکھیں تو ان کے بارے میں شروعات میں ذکر کیا تھا، وہ ہے حوازن، بنو حوازن۔ بنو حوازن جو تھے وہی تھے شروع میں جو میں نے بتایا تھا حلف الفضول جو ہوا تھا، فجار وارز جو ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو حرب الفجار جن کو کہا تھا، ان میں جن میں شروعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے، ان کو یاد تھا کہ ہاں کچھ جو ہیں جنگ ہوئی تھی قریش کی بنو حوازن کے خلاف۔ بنو کنانہ کا ایک شخص تھا، اس نے بنو حوازن کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، اور وہ آ کر چھپ گیا تھا کعبے کے پاس۔ اس نے سوچا یہاں تھوڑی ماریں گے، یہ حرم ہے، لیکن بنو حوازن کا جو لوگ تھے انہوں نے آ کر کے حرم کے اندر بھی اس کا قتل کر دیا تھا بنو کنانہ کے شخص کا۔ تو پھر پوری بہت بڑی جنگ چھڑ گئی تھی جن کو فجار وارز کے نام سے جانا جاتا ہے سیرہ میں، حرب الفجار۔ تو اس میں جو پورا ریزن تھا، وہ جو دوسرا قبیلہ تھا وہ بنو حوازن تھا۔ تو بنو حوازن کے ہی آپ کہہ لیجیے سب قبیلوں میں سے، سب ٹرائب میں سے یہ آتے ہیں بنو عامر بن ساسا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے سامنے دین کی اپنی دعوت پیش کرتے ہیں، پوری دین کی دعوت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر، رسول بنا کر کے بھیجا، اور ایک کتاب دی ہے ہدایت کی جس میں انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سننے کے بعد ان میں سے ایک شخص تھا بحیرہ بن فراس۔ بحیرہ بن فراس ایک شخص تھا، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر اس شخص کو میں اپنے ساتھ لے لوں تو اس کو اپنے ساتھ رکھ کر کے جتنے بھی عرب کے الگ الگ قبیلے ہیں، سب عرب کے قبیلوں کو میں کھا جاؤں گا، چبا جاؤں گا۔ اتنی زبردست، اتنی پاورفل طاقت ہے اس کی دعوت کے آگے کوئی بھی عرب کا جو قبیلہ ہے وہ نہیں رک سکتا، اتنی پاورفل یہ دعوت ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اچھا ایک بات بتائیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بات یہ بتائیے کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ مدد کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے دے گا ان قبیلوں کے اوپر، کیونکہ اس کو پتہ تھا، وہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں اکیلا ہی پورے جو قبیلے والے ہیں، عرب کے جو قبیلے ہیں، ان سب کو کھا جاؤں گا، ختم کر دوں گا، اور پورے اس میں ڈومیننس جو ہوگا وہ انہی کی دعوت کا ہوگا، جس دعوت کو یہ پیش کر رہے ہیں اسی دین کا ڈومیننس ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے دے گا، فتح دے دینے کے بعد کیا آپ کے بعد یہ جو امر کا حکم ہے، یعنی کہ جو لیڈرشپ ہے، جو سلطنت ہے، کیا وہ ہمارے پاس ٹرانسفر ہو جائے گی یا نہیں؟ آپ کے بعد، جب تک آپ زندہ ہیں آپ چلائیے اس حکومت کو، آپ لیڈ کرنا، لیکن آپ کے بعد کیا ہمارے پاس ہی ٹرانسفر ہو جائے گی یہ جو حکومت ہے؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو، یہ جو حکومت کا، یہ جو اس کا ایک سلطنت کا پورا معاملہ ہے، وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اسی کو ملے گی، ایسا نہیں ہے کوئی میرے گھر کی جاگیر نہیں ہے کہ میں اپنے بعد تمہیں دے دوں، تم کسی اور کو دے دو۔ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا، جو اہل ہوگا اس کا، اسی کو ملے گی۔ تو پھر وہ جو ہے ان کا لیڈر جو ہوتا ہے بہت ناراض ہو جاتا ہے اس چیز پر، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے سامنے، مطلب پورے عرب کے جو معاشرہ ہے ان کے سامنے ہم اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے سینوں کو چھلنی کریں، اور ان کے تیروں سے اپنے آپ ان کے تیر کھائیں، مارے کھائیں، اور قتل ہوں آپ کے لیے، آپ کو پروٹیکٹ کریں، آپ کو نصرت طلب کریں، آپ کو نصرت دیں۔ جب آپ کو طاقت مل جائے، قوت مل جائے، آپ کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے پورے عرب کے معاشرے کے اوپر، تب مزے لینے کوئی اور آ جائے، پاور کسی اور کے پاس چلی جائے، پاور کسی اور کے پاس ٹرانسفر ہو جائے، تو اس چیز پر ہم راضی نہیں ہیں۔ آپ اپنی دعوت یہاں سے لے جائیے، ہم آپ کو نصرت نہیں دے سکتے۔ تو اس میں ایک چیز انٹرسٹنگ یہ آتی ہے کہ ابن اسحاق میں بھی ہمیں ملتی ہے اور الرحیق المختوم میں بھی ہمیں ملتی ہے کہ جب یہ بنو عامر بن ساسا کے جو لوگ تھے اپنی جگہ واپس جاتے ہیں، نجد میں واپس جاتے ہیں جہاں کے رہنے والے تھے یہ، وہاں پر ایک بزرگ شخص تھے جو کہ بہت کافی بزرگ ہو چکے تھے، اور وہ حج کرنے کے لیے نہیں آ سکتے تھے کمزوری کی وجہ سے۔ جب وہاں جاتے ہیں تو کیونکہ سینئر ممبر تھے وہاں کے اس قبیلے کے، تو ان کے پاس جا کر کے یہ نیا واقعہ ہوا تھا ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک شخص نے اپنے آپ کو پیش کیا جو کہ کہتا تھا کہ وہ عبد المطلب کی اولادوں میں سے ہے، اور عبد المطلب کا پوتا ہے، اور اس نے ہمارے سامنے ایک دین کی دعوت رکھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہوں، یہ دین ابراہیم ہے۔ پوری جو دعوت تھی اسلام کی دعوت ان کے سامنے رکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ لیکن ہم نے اس کی مدد کرنے سے منع کر دیا، ہم نے کہا کہ جب ہمارے پاس طاقت نہیں آئے گی، ہمارے پاس پاور ٹرانسفر نہیں ہوگی آپ کے بعد، تو ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو وہ جو شخص تھے وہاں پر، جو بزرگ جن کے سامنے ہم نے یہ بات رکھی، وہ اپنے ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کتنا بڑا نقصان کرا ہے، تم لوگوں نے کیسے غلطی کر دی، تم لوگوں نے پہچانا کیوں نہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہے، اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہے۔ کیونکہ انہوں نے ہو سکتا ہے کہیں سے سنا ہوگا، آس پاس کے کہیں گئے ہوں گے، جو ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں
جو زیادہ تر اپنی عمر کے کافی وقت گزار چکے ہوتے ہیں دنیا کے اندر، تو وہ ٹریول بہت زیادہ کرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس ملتا رہتا ہے، باتیں بہت زیادہ پتہ ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کا سچا نبی تھا، اللہ کا سچا رسول ہے، اور تم نے کیسے یہ غلطی کر دی، تم نے کیسے اس کی دعوت کو نہیں قبول کیا۔ ابن اسحاق اور رحیق المختوم میں دونوں میں ہی ملتا ہے، ابن ہشام میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے واقعہ۔ تو دیکھیے یہ وہ پورے واقعات تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ قبیلوں کے پاس گئے اور ان کے سامنے دین اپنا پریزنٹ کیا اور نصرت طلب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن انہوں نے انکنڈیشنل نصرت دینے سے منع کر دیا، انٹل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے جا کر ملے اور انصار نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکنڈیشنل سپورٹ عطا کی اور ان کی ہیلپ کی، جس کے بعد وہ انصار کہلائے۔ تو وہ انشاءاللہ آگے کی کلاس میں ہم ڈیٹیل سے بہت سارے ڈسکس کر لیں گے۔ دیکھیے آج میں نے جو شروعات میں بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شروعات میں دعوت دی ہے، فیزز چینج ہوئے ہیں رسول اللہ کے، جو شروعات کی دعوت تھی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پرائیویٹ رہی ہے، یا اوپن دعویٰ بھی کہہ لیں رسول اللہ کی، جب تک ان کے پاس ابو طالب کی پروٹیکشن تھی، کہ رسول اللہ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ابو طالب جو ہیں مجھے پروٹیکٹ کرنے والے ہیں پیچھے سے، تو وہ دعوت جو تھی اوپن دعوت تھی اسلام کی، رسول اللہ نے بتا دیا کہ یہ اسلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اور تم اپنی فلاح کے لیے اس اسلام کو قبول کرو تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں عطا کرے اور دوزخ کے عذاب سے بچو۔ یہ جو شروعات میں جو دعوت تھی تو ان کے کریکٹر کو، ان کے نفوس کو پاک کرنے کے لیے تھی، ایسا نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کسی کے انڈیویجولی جا کر اس سے بہت زیادہ اس کے اوپر ایمفیسائز کیا کرتے تھے کہ تم دعوت قبول کرو، تم دعوت قبول کرو، یا تم مدد کرو میری۔ وہ اوپن دعوت تھی، بتا دیا کہ یہی فلاح کا راستہ ہے، اس کو ایکسیپٹ کرو گے تو ہی تمہیں فلاح مل پائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ میں بلیو کرو، کسی اور سے دعائیں مت مانگو، کسی اور کی عبادت مت کرو، یہ بت پرستی جو ہے وہ مت کرو۔ تو یہ ٹیچنگس تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اس معاشرے کے نفوس کو پاک کرنا تھا، ان کے اندر جو کرپشنس ہیں ان کرپشنس کو نکالنا تھا۔ ایک بار جب یہ دعوت جو ہے اپنے بہت آگے سٹیج میں پہنچ جاتی ہے اور ساتھ میں ابو طالب جو تھے ان کی پروٹیکشن بھی نہیں رہتی ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو لے کر کے جاتے ہیں جو پیپل آف پاور تھے، پیپل آف اتھارٹی تھے، جن کے پاس کچھ اتھارٹی تھی، طاقت تھی، قوت تھی، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے سامنے دین کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ دین ایز اے مذہب نہیں، اسلام ایز اے دین پریزنٹ کرتے ہیں، اسلام ایز اے مذہب پریزنٹ نہیں کرتے ہیں، اسلام ایز اے کمپلیٹ سسٹم پریزنٹ کرتے ہیں جا کر کے، اور پریزنٹ بھی کس کو کرتے ہیں؟ جو بڑے بڑے قبیلوں کے سردار تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ انڈیویجولس کے اگر پاس جایا کرتے تھے تو ان سے یہی کہا کرتے تھے کہ تم اسلام قبول کر لو، یہ تمہاری فلاح کے لیے کافی ہے، تبھی تمہیں کامیابی مل پائے گی اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ لیکن جب لیڈرز کے پاس جاتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ تم اسلام کو بھی قبول کرو اور مجھے نصرت بھی عطا کرو، تاکہ جس کے ذریعے جو یہ اسلام ہے وہ اسٹیبلش ہو سکے، اور تم میری اس وقت تک نصرت کرو، اس وقت تک مدد کرو کہ اللہ تعالیٰ جب تک اس دین کو اسٹیبلش نہ کر دے، کہیں پر اسٹیبلش کر دے گا ایک بار تو پھر اللہ تعالیٰ پھر وہاں سے جو معاملہ ہے چلتا رہے گا آگے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مین دعوت تھی، جس میں ہم دیکھتے ہیں شروعاتی دور کی اگر میں بات کروں جو انڈیویجول دعوت تھی تو اس میں ہمیں بہت سارے اگزامپلس ملتے ہیں، کافی سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا جو باہر سے آئے ہوئے تھے، جیسے کہ حضرت ابو ذر الغفاری، انہوں نے باہر سے آ کر کے اسلام قبول کیا تھا۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ میری نصرت کرو، مجھے مدد کرو اسلام کو اسٹیبلش کرنے میں۔ اور سوید بن سامت، طفیل ابن عمر الدوسی، یہ ایسے اگزامپلس ہیں جو باہر سے آئے تھے لوگ، اور باہر سے آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، الگ قبیلوں کے تھے یہ لوگ، مکہ کے قبیلے کے، قریش کے قبیلے کے نہیں تھے۔ تو ان سے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میری نصرت کرو، نصرت مجھے دو، مجھے میری ہیلپ کرو۔ اس کے برعکس جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے قبیلوں کے پاس جاتے تھے، ٹرائبس کے پاس جاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو جاتے ان لوگوں کے پاس تھے، ان قبیلوں کے پاس جاتے تھے جو کہ بڑے قبیلے تھے، جن کا نام تھا، جو کہ کچھ حیثیت رکھتے تھے اس عرب کے معاشرے میں، ان کے پاس جاتے تھے۔ ان میں بھی جانے کے بعد جو ان کے لیڈرز ہوا کرتے تھے، ان کے لیڈر سے بات کیا کرتے تھے، ان کے سامنے اسلام پیش کیا، اور اسلام پیش کرنے کے بعد ان سے کہتے تھے کہ میری نصرت کرو اور مجھے مدد دو تاکہ میں اس اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس کو اسٹیبلش کر سکوں۔ اسلام جو آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، اسلام ایز اے مذہب صرف رہ گیا ہے، اسلام ایز اے دین کا کانسیپٹ معاشرے سے بہت زیادہ کم ہو گیا ہے، ایون آپ سمجھیے لگ بھگ ختم ہی ہو چکا ہے۔ لوگ اسلام کو ایز اے دین نہیں سمجھتے ہیں، ایز اے مذہب سمجھتے ہیں، مذہب جس میں کہ کچھ ریچولس ہیں، نماز ادا کرنا، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں ہیں، لیکن اسلام ایز اے دین نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اسلام کو ایز اے دین بھیجا ہے، جس میں ساری اس کے الگ الگ سسٹمس ہیں، پولیٹیکل سسٹم بھی اس کا ہے، اکنامک سسٹم بھی اس کا ہے، جوڈیشری سسٹم بھی اس کا ہے، سوشل سسٹم بھی اس کا ہے، یہ سارے مل کر کے کمپلیٹ آپ کی دنیا کا مطلب
کوئی ایسی جگہ آپ کی نہیں بچتی ہے، آپ کی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں بچتا ہے جس کو کور نہیں کرتا ہو اسلام۔ اسی لیے یہ ٹوٹل ہیومینٹی کے لیے آیا ہے، پوری کائنات کے لیے آیا ہے، گلوبل جو پوری ورلڈ ہے، گلوبل ریلیجن اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہر جگہ، ہر فیلڈ میں، ہر اسپیکٹ میں اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی کو کچھ اگر ہم، جو میں نے آج کی کلاس میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصرت طلب کرنے جاتے تھے، تو وہ نصرت طلب کرنا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کی بہت بڑی گواہی ہے کہ اسلام جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، وہ اسلام ایز اے مذہب نہیں تھی صرف، بلکہ اسلام ایز اے دین تھی، اسلام ایز اے پولیٹیکل سسٹم تھی، پولیٹیکل لیڈر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے بھی، اس وقت کے بھی معاشرے کے، اور آج تک مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پولیٹیکل لیڈر تھے۔ وہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ دیکھیے، پہلے ایک تو یہ بات کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصرت طلب کر رہے تھے الگ الگ قبیلوں کے پاس جا کر دین کو اسٹیبلش کرنے کی، یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اوپینین نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ریویلیشن بھیجتا ہے، ان کو وحی بھیجتا ہے، اور وہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں بتاتے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ اتنے سال تک مدد کرنا، یہ تو میں نے آپ کو الگ الگ قبیلوں کا بتایا ہے، یہ صرف آپ سمجھ لیجئے میں نے ایک کلاس میں بتا دیا آپ کو، 15-20 منٹ میں کور ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا 10واں سال ہے، تب سے لے کر کے دعوت کے 12ویں سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصرت طلب کی، الگ الگ قبیلوں سے بات کی ہے۔ تو یہ آپ کو بہت ہی ہر سیرت کی کتاب میں مل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ قبیلوں سے بات کرنا شروع کی، اور لگ بھگ 1-2 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصرت ہی طلب کرتے رہے۔ تو اتنا زیادہ پرسسٹنس جو ہوتا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ہی کے حکم میں ہوتا ہے۔ اپنا اوپینین ہوتا تو ہو سکتا ہے چھوڑ دیتے کہ مدد نہیں مل رہی ہے، چھوڑو، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ نہیں، آپ مدد طلب کرتے رہیے، آپ نصرت طلب کرتے رہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ 2-2.5 سال تک وہی چیز کرتے رہے۔ اور اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ قبیلوں سے جو بات کی رسول اللہ نے نصرت کے لیے، جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا، اس میں آپ دیکھیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عامر بن صعصع سے کہتے ہیں کہ تم میری دین کے لیے نصرت دو مجھے اور میری ہیلپ کرو اس دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، تو ان کا جو جواب تھا وہ بڑا کلیئر کٹ کر دیتا ہے اس چیز کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ صرف مذہب ہی نہیں تھی، صرف ایک کہ اسلام کو ایز اے مذہب قبول کر لیا جائے، کیونکہ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ہمارا جو ہے ٹریٹی ہے پرشیا کے ساتھ، فارس کے ساتھ، ہم اس ٹریٹی کو نہیں توڑ سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایز اے مذہب کی صرف دعوت دے رہے ہوتے تو رسول اللہ کا سب سے پہلا آنسر یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کہاں فارس کی بات کر رہے ہیں، میں آپ سے فارس کے بارے میں تھوڑی نہ بات کر رہا ہوں، یہاں پر آپ سے ایک مذہب کے بارے میں ڈسکس کرنے آیا ہوں، آپ لا الہ الا اللہ پڑھیے اور آپ اسلام قبول کریے، آپ اسلام میں داخل ہو جائیے، آپ کہاں فارس کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ایک بھی سیرت کی کتاب میں ایک کراس کویسچننگ نہیں ملتی ہے رسول اللہ کی کہ آپ کیوں فارس کی بات کر رہے ہیں۔ وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ رہے تھے کہ میں کس چیز کی دعوت دے رہا ہوں۔ یہ آج کے معاشرے میں صرف اس کو نہیں سمجھا جاتا ہے۔ بنو صعصع نے بھی جس طریقے سے کہا کہ ہمارا ایک پیکٹ ہے، ہماری ایک ٹریٹی ہے ہماری رسول فارسیوں کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ اپنی ٹریٹی نہیں توڑ سکتے، ہم پورے عرب سے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، لیکن فارس سے ہم آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بہت بڑی اپنے آپ میں ایک سپر پاور تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بھی یہی کہنا چاہیے تھا کہ آپ کہاں فارس کی بات کر رہے ہیں، میں آپ سے یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ فارس کے ساتھ جنگ پر چلے جائیے، جنگ لڑنے کے لیے تو نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ سے، میں تو صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اسلام قبول کریے، اسلام میں داخل ہو جائیے، ختم بات۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بنو صعصع ہوں یا بنو شیبان ہوں، دونوں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پولیٹیکل دعوت کو سمجھ رہے تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام ایک کمپلیٹ سسٹم ہے، جب سسٹم ہے تو اس کے الگ کچھ قوانین ہوں گے، کچھ رولز ہوں گے، ایک کانسٹیٹیوشن ہوگا اس کا جس کو ہم فالو کریں گے، اور جب اس کو فالو کریں گے تو پھر اسی کو فالو کریں گے جو ہمارے پچھلے جو جتنی بھی ٹریٹیز ہیں، جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے بھی ہمارا کانسٹیٹیوشن چل رہا ہے، جو کچھ بھی چل رہا تھا وہ ہمیں سب ختم کرنا پڑے گا، وہ نہیں چل سکتا۔ تو وہ اس چیز کو ریئلائز کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا، اسی لیے وہ انکنڈیشنل نصرت چاہتے تھے، انکنڈیشنل سپورٹ چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر کسی کے ساتھ تمہارا پیکٹ ہے تو اس پیکٹ کو ختم کرنا ہوگا، اللہ کے حکم کے آگے پھر کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا۔ اگر اللہ کہے گا کہ وہ لوگ آئیں گے، کہیں گے کہ ہم اس سسٹم کو نہیں چلنے دیں گے، اس سسٹم کو ہم اکھاڑ پھینکیں گے، اور ہمارا تمہارے ساتھ معاہدہ ہے، تم ہمیں محمد کو ہمارے حوالے کرو، تو پھر وہاں پر آپ کو فارسیوں کی نہیں سننا ہوگی، پرشینس کی نہیں سننا ہوگی، وہاں پر پھر آپ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا آپ کو وہ کرنا ہوگا۔ تو یہاں سے ہمیں بہت کلیئر کٹ پتہ چل جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت میں جو دعوت تھی،
اسلام ایز اے مذہب نہیں تھی، اسلام ایز اے کمپلیٹ دین تھی۔ اب اسی میں دیکھیے جو بنو عامر بن صعصع کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے بعد جو ہے اتھارٹی ہمارے پاس ٹرانسفر ہو جانا چاہیے، آپ کے بعد جو حکومت ہمیں ملنا چاہیے، ہم حکم کریں گے۔ تو یہ تو آپ سوچئے کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا چاہیے تھا، اگر پولیٹیکل دعوت نہیں تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ کہاں حکومت کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو اسلام کی بات بتا رہا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اسلام قبول کریے، اللہ تعالیٰ میں بلیو کریے، آپ کہاں حکومت کی باتیں لے کر کے آ رہے ہیں؟ حکومت کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جواب دیتے ہیں جس سے ہمیں کلیئر انڈرسٹینڈنگ پتہ چلتی ہے رسول اللہ کی، کہ رسول اللہ بھی سمجھ رہے تھے، ان کو پتہ تھا کہ وہ کس بات کی دعوت دے رہے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ ہاں اسلام جو ہے پورا غلبہ کرے گا، پتہ تھا، وہ تو کہہ بھی رہے تھے کہ فارس اور روم سب کو اکھاڑ کر پھینک دے گا، اسلام جو ہے، اسلام ایز اے دین وہ پورا اکھاڑ کر کے پھینکے گا، پورے معاشرے میں وہی نافذ ہوگا، تو پھر حکومت تو وہی کریں گے جو مسلمان ہوں گے، جو اس وقت اسلام قبول کرے وہ ہوں گے۔ تو اس میں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کی طرح جیسے کہ بادشاہت ہوتی ہے، ایک کے بعد وہ نامزد کر جائیں، بتا دیں کہ آپ کے بعد ہمیں ہی ملے گی اور کسی کو نہیں ملے گی، لیکن اسلام میں تو یہ چیز سخت حرام ہے، کیونکہ اسلام میں رول کرنا اور جو ہم آج کے معاشرے میں ویسے ہی دیکھتے ہیں رولنگ جو ہوتی ہے اس میں بہت فرق ہے۔ آج کے معاشرے میں جو رول کیا جاتا ہے اس میں یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ جو دنیا ہے انسانوں کی ہے، انسان جو دل چاہے قانون بنائے، جو دل چاہے کریں، اور انسان جس طریقے سے رول کریں، کسی کے پاس بھی پاور چلی جائے، لوگوں کے پاس حاکمیت ہو، لوگوں کے پاس پاور ہو۔ لیکن اس کے برعکس اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ بے شک لوگوں کے پاس رول ہوگا، لوگ جو ہوں گے وہ رول کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے اوپر، لیکن اصل حاکمیت جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہوگی۔ اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اسلام کے خلاف کچھ قوانین بنائیں، اور جب اسلام میں ایسا بھی نہیں ہے کہ جو یہ رولنگ کرنے کا سسٹم ہے کوئی جاگیرانہ ہے، ایک کے بعد ایک باپ مرے تو بیٹے کو ملے، بیٹے کو ملے، جو بہترین ہوگا شخص، جو بہترین شخص ہوگا اس معاشرے میں لیڈر بننے کے لائق ہوگا، اس کو لیڈر بنایا جائے گا، نہ کہ اس وجہ سے کہ ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ لیڈرشپ ہمیں دیں گے، امام آپ ہمیں بنائیں گے اپنا۔ اسلام اس چیز کو ترجیح نہیں دیتا، اسلام تو یہ ترجیح دیتا ہے کہ جو متقی ہوگا، جو نیک ہوگا، جو تقوی والا ہوگا، جو اس چیز کے اہل ہوگا کہ وہ اس پورے معاشرے کو دیکھ سکے، چلا سکے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ہوں، حضرت عثمان جیسے لوگ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تو ایسے لوگ جو ہوں گے جن کو بہت زیادہ طلب نہیں ہوگی لیڈرشپ کی، اور جو نیک ہوں گے، تقوی والے لوگ ہوں گے، جن کا علمی لیول بھی بہت زیادہ ہوگا، وہ لوگ چلائیں گے اس سسٹم کو۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ہماری مدد کر رہے ہیں آج تو کل آپ کہیں کہ ہمیں لیڈرشپ دو، ہم چلائیں گے، اور آپ ہوں کتنے بھی کرپٹڈ، آپ جو دل چاہے پھر معاشرے میں کریں۔ تو اسلام اس چیز کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کہتے ہیں، اور اسی کی طرح اگر ہم دیکھیں سیدھا مہاجرین کا بھی جو معاشرہ ہے، کیونکہ مہاجرین کا ابھی تک ہم نے ڈسکس نہیں کیا ہے، آگے آنے والی کلاسز میں ڈسکس کریں گے، لیکن واقعی آپ سب کو پتہ ہوگا مہاجرین جو آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک بار آئے، انہوں نے کہا کہ آپ اسلام قبول کر لیا تھا، آپ ہمارے ساتھ کسی کو بھیج دیجئے، ہم جا کر کے اسلام کی دعوت پیش کریں گے مکہ مدینہ کے معاشرے میں، تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے، لوگوں کی ایک رائے قائم ہو اسلام کے بارے میں۔ تو رسول اللہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں وہاں پر۔ اب وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں جس مکہ کا کوئی ایسا گھر نہیں بچتا جہاں پر اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہو کسی کو، اور ہر گھر میں ایک شخص ایسا تھا جس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہاں کے بڑے بڑے جو کچھ لیڈر تھے جیسے کہ سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، یہ لوگ جو تھے ان لوگوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ اب یہ لوگ جو آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو اسلام قبول کرے ہوئے آتے ہیں، کیونکہ مصعب بن عمیر جب لے کر کے آتے ہیں، جب دوسری بیت العقبہ ہوتی ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے لے کر کے آیا۔ تو جب ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو پھر وہاں پر جو دوسری بیعت ہوتی ہے وہ بیعت کس بات کی ہوتی ہے؟ کس چیز کی بیعت ہوتی ہے؟ وہ یہی بیعت ہوتی ہے کہ آپ میری پروٹیکشن کریں گے، انکنڈیشنل پروٹیکشن کریں گے، جس طریقے سے آپ اپنے بچوں کی، اپنی بیوی بچوں کی پروٹیکشن کرتے ہیں، آپ کو اسی طریقے سے پروٹیکشن کرنا ہوگی میری۔ تو وہ وہاں پر ہم سوچیں کہ وہ جو بیعت تھی وہ پولیٹیکل بیعت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب ہم کوئی لیڈر چنتے ہیں تو ہم اس لیڈر کے ہر ڈیسیجن میں مانتے ہیں، اسی طریقے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت تھی، کیونکہ دیکھیے اسلام قبول کرنے کے لیے تو کوئی یہ کنڈیشن نہیں ہوتی ہے کہ آپ میری پروٹیکشن کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مہاجرین سے تو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میری پروٹیکشن کریں گے جب آپ اسلام میں داخل ہوں گے تو یہ ہم بالکل کلیئر کٹ، اگر ہم تھوڑا سا کریٹیکلی سوچیں، انالائز کریں اس چیز کو، تو بالکل کلیئر کٹ ہو جاتی ہے یہ چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں جو دعوت دے رہے تھے وہ ایک پولیٹیکل دعوت دے رہے تھے، نہ کہ صرف ایک مذہبی دعوت۔ پولیٹیکل دعوت کے اندر مذہبی دعوت بھی آ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر میں پولیٹیکل کی بات کر رہا ہوں تو اس میں مذہبی دعوت نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے رہے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمپلیٹ سسٹم کی دعوت دے رہے تھے، جس کے اندر پولیٹیکل سسٹم بھی آتا ہے، سوشل سسٹم بھی آتا ہے، جوڈیشل سسٹم بھی آتا ہے، سوشل سسٹم بھی آتا ہے، اسی میں آپ کا مذہب آتا ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کمپلیٹ سسٹم کی دعوت دے رہے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ہی زیادہ کریٹیکل ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اب دیکھیے ایک اور چیز جو اس کو سمجھنے میں آپ کی تھوڑی سی ہیلپ کرے گی وہ یہ تھی کہ میں نے پچھلی کلاس میں کہا تھا، میں بتانا بھی بھول گیا تھا اس چیز کو، کہ آپ سوچیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرت کے لیے، ہجرت کے لیے سوچا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بیسٹ پاسبل آپشن تھا اس وقت وہ تھا حبشہ کا، ایبیسینیا کا، جہاں پر مسلمان پہلے سے ہی رہ رہے تھے، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کے دل میں ایک نرم رویہ تھا مسلمانوں کے لیے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیوں نہیں گئے؟ وہاں کی جگہ طائف کیوں گئے جہاں پر اتنی زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا؟ اس کے بعد بھی عرب کے دیگر معاشرے میں کیوں گئے؟ دیگر قبیلوں کے پاس کیوں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھیے یہ بات بہت کلیئر کٹ ہے اگر آپ کریٹیکلی اس کو انالائز کریں، سمجھیں تو، کہ جو حبشہ کا جو معاملہ تھا، حبشہ کا جو معاشرہ تھا ایبیسینیا کا، وہ پہلے سے ہی اہل کتاب تھے، ان کے یہاں کانسٹیٹیوشن چلا کرتا تھا پہلے سے ہی، جو ان کے یہاں پولیٹیکل سسٹم تھا وہ اہل کتاب والا ہی تھا، کرسچینٹی والا تھا۔ تو ایک ایسی جگہ جہاں پر پہلے سے ہی ایک پولیٹیکل سسٹم چل رہا ہے، ایک سسٹم چل رہا ہے پہلے سے ہی، وہاں پر ایک نیا سسٹم جائے تو ایک تضاد ہوگا ان کے اندر، وہ اتنی ایزیلی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس کو مانیں گے نہیں اس چیز کو، بنسبت اس کی ایک ایسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی جہاں پر کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ the one who stands for nothing falls for everything۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں پر دعوت دیتے دین کی جہاں پر کوئی کانسیپٹس ہی نہیں تھے اس سسٹم کو لے کر کے، وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ سسٹم ہوتا کیا ہے، اس سے بڑا ان کا ایک کمزوری کی نشانی کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے یہاں کوئی ایک کہہ لیجیے کہ ایک یونائٹڈ لیڈر نہیں تھا جس کو سارے لوگ اپنا ایک لیڈر مانتے ہوں، ایک اوور آل لیڈر ہو، جیسے کہ ہم پرائم منسٹر ہوتا ہے، چیف منسٹر ہوتا ہے، اس طریقے کا۔ حبشہ کے معاملے میں تو ہم دیکھتے ہیں جو وہاں کا بادشاہ ہوا کرتا تھا وہ سب کا لیڈر ہوا کرتا تھا، اوور آل لیڈر ہوا کرتا تھا، لیکن یہاں پر ہم نہیں دیکھتے، مکہ کے معاشرے میں کہیں پر نہیں ملتا۔ قبیلے تھے، جو قبیلوں کا لیڈر ہوا کرتا تھا وہ قبیلے کو لیڈ کیا کرتا تھا، اور الگ الگ قبیلے تھے۔ تو یہ بات ہمیں بہت کلیئر ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کا ریئلائزیشن تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی اسی لیے تھا کہ وہاں پر ایک سسٹم پہلے سے اسٹیبلش ہے، آپ یہاں پر اس سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کی دعوت دیجیے، یہاں پر کوشش کیجیے جہاں پر کوئی سسٹم نہیں ہے، تاکہ یہ سسٹم یہاں پر لوگوں کے اندر آرام سے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہو لوگوں کے اندر زیادہ ہو۔ تو یہ بہت ہمیں کلیئر کٹ اس چیز سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیوں حبشہ نہیں چنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کیوں عرب کا جو معاشرہ تھا اسی کو چنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بالکل لاسٹ میں ایک چیز رہ گئی ہے بس ڈسکس کرنے سے، جو کہ آپ کہہ لیجیے ایک بہت بڑی آئرنی ہے، ایک بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے، آج کے معاشرے میں بھی ہمارے لیے لیسن ہے، اور یہ اس معاشرے میں بھی اگر ہم کمپیئر کریں تو اس معاشرے کے لوگوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا لیسن تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو بکر بن وائل کے پاس گئے، یا بنو عامر بن ساسا کے پاس گئے، یا بنو شیبان کے پاس گئے، ان سے کہا، اور بھی جو قبیلے تھے وہ اپنے آپ میں ایک بڑی طاقتور قبیلے تھے، بڑے قوت رکھنے والے قبیلے تھے، اور انہوں نے کہا بھی کہ کچھ زیادہ تر 3 قبیلوں نے جن کا بھی میں نے نام بتایا، انہوں نے تو کہا بھی یہی کہ ہم آپ کو پروٹیکشن تو دیں گے، آپ کی نصرت تو دیں گے، کریں گے ہم، لیکن ہم جو ہیں عرب کے معاشرے کے سارے جتنے بھی عرب کے قبیلے ہیں ان سے آپ کی پروٹیکشن کر سکتے ہیں، لیکن فارس سے ہم نہیں لڑیں گے، کیونکہ اوبویسلی فارس جو تھا اس زمانے میں بہت ہی بڑی ایک کہہ لیجیے فورس تھی، بہت ہی بڑی طاقت تھی، اس کو ڈیفیٹ کرنا، اس سے لڑنا ان لوگوں کے تو تصور میں بھی نہیں تھا کبھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم عرب کے سارے قبائلوں سے آپ کی مدد کریں گے، لیکن ہم فارس سے آپ کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت بڑی سپر پاور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ دینا پڑے گی، آپ کو فارس سے بھی اگر معاہدہ توڑنا پڑا تو آپ کو وہ بھی معاہدہ توڑنا پڑے گا، لیکن وہ اس چیز کے لیے راضی نہیں ہوتے، مدد نہیں کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے قبیلے سے ملتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے، لیسٹ ایکسپیکٹڈ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ مدینہ سے کوئی ہیلپ مل سکتی ہے، ان کو مدینہ سے نصرت مل سکتی ہے، کیونکہ وہ تو آپس میں ہی لڑے مرے جاتے تھے۔ جب ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے تو حرب بواس وہاں پر دیکھتے ہیں، وہاں پر آپس میں ہی لڑا کرتے تھے، اتنے زیادہ لڑائیاں ہوئیں ان کے اندر کہ وہاں کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے وہی قتل ہو گئے ان ساری لڑائیوں میں۔ تو آپ سوچیے کہ ایسا قبیلہ جو کہ اس میں بھی اوس کی اتنی، وہ خزرج کی اتنی زیادہ وہ نہیں تھی، خزرج کے لوگ آئے تھے، اوس جو تھا وہ ذرا امیر تھے، خزرج جو تھے اتنے زیادہ امیر نہیں تھے، اتنے زیادہ اسٹیبل نہیں تھے، تو خزرج کے ہی لوگ ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، 6 مبارک لوگ ملتے ہیں صرف، اور وہ 6 لوگ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ویژن دکھاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے، اس کو تو غالب آنا ہی آنا ہے، اور تم میری مدد کرو، تم میری نصرت کرو، اور یہ موقع تمہیں ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے،
تو بالکل بھی دیر نہیں لگاتے ہیں، ذرا بھی دیر نہیں لگاتے ہیں، وہ 6 لوگ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ تو سچے نبی ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کے بارے میں شاید ہم یہودیوں سے سنتے ہیں، جو ہمیں بار بار طعنہ دیتے ہیں اس بات کا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے اور وہ آئے گا تو ہم تم سب کو ماریں گے اور قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے تمہیں، بالکل ہمارا ہی پھر رول ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ دیر مت لگاؤ اور فوراً اس کی جو دعوت ہے وہ قبول کر لو۔ تو آپ سوچیے بہت بڑی آئرنی ہے کہ ایک اتنے بڑے بڑے جلیل و قدر قبیلے تھے جو پورے عرب کے معاشرے سے ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن فارس کی کیونکہ طاقت صرف ان کو پتہ تھی کہ یہ بہت بڑی امپائر ہے، یہ اس کو ہم گرا نہیں سکتے، اپنے آپ سے انہوں نے سوچ لیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن پر بھروسہ نہیں تھا کہ ان کو تو ہم گرا دیں گے، ہمارے پاس اتنا اسٹرانگ سسٹم ہے، یہ ہمارے سامنے نہیں ٹکیں گے۔ اور وہیں پر ایک قبیلے یعنی کہ انصار کے قبیلے کے لوگ جو کہ چند لوگ تھے، 6 لوگ تھے صرف، انہوں نے نڈر ہو کر کے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت کی، واپس گئے، 12 لوگ لے کر کے آئے، اور واپس گئے 100 سے زیادہ لوگ لے کر کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکنڈیشنل پروٹیکشن دی، نصرت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عزت سے نوازا ہے کہ ان کی اگر آپ فضیلتیں پڑھیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے۔ انشاءاللہ جب ہم اگلی کلاس کریں گے تو اس میں فضیلتوں کے بارے میں پڑھیں گے، اور وہ باتیں بھی پڑھیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ کی مدد کریں گے اتنی زیادہ، آپ کو فتح بھی حاصل ہوگی، تو ہمیں اس کے بارے میں کیا، ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنت۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم اس چیز پر راضی ہیں۔ تو سوچئے کہ دنیاوی چیزیں کچھ ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو چھوٹا سا دماغ ہے، چھوٹی سی عقل ہے، اس میں ہمیں لگے کہ یہ چیز نہیں ہو پائے گی، بہت امپاسبل سی لگ رہی ہے ہمیں دیکھنے میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی قسم، کچھ بھی امپاسبل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں ایسا، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو کہہ دیا ہے تو وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ چیز نہیں ہو۔ یہ ہمارے ایمان کے صرف ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم اس پر کتنا زیادہ بلیو کرتے ہیں، کہ ہم اپنے دل کی کتنی گہرائیوں سے مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہی ایمان ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ ہے سارا، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کہی ہے اس پر ایمان رکھنا، تبھی آپ کو جنت کے وعدے ہیں۔ کافر کیوں کافر ہے؟ کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی باتوں پر بھروسہ ہی نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی جنت اور کوئی جہنم ہے ہی نہیں۔ لیکن مسلمان، ایک ایمان والا جو ہے، نہ تو اس نے کبھی آج کے زمانے میں جو ہے، نہ تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، نہ ہی صحابہ اکرام کو دیکھا ہے، صرف اس کے سامنے ایک کتاب ہے جس پہ وہ بھروسہ کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجی، اس کا ایمان ہے اس چیز پر، اور اس کا یہ بھی ایمان ہے کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ اتنی امپاسبل چیز ہوگی، جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یقین بھی نہیں ہوگا کہ صرف اس بھروسے پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام دے دیا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی معاشرے میں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں امپاسبل ہیں، ہونا ہو نہیں سکتی، لیکن وہ معاشرے میں ہو کر کے رہیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ان چیزوں پر وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مسلمانوں سے۔ تو وہ انشاءاللہ ان چیزوں پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس کے اوپر ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معاشرے میں کچھ آزمائشیں آ گئیں یا معاشرہ اتنا زیادہ تبدیل ہو گیا ہے کہ اسلام کو فالو کرنا ہی بڑا زیادہ مشکل ہو گیا ہے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرہ اسی طرف جا رہا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ ہم اسلام کا دامن چھوڑ دیں، ہمارا ایمان ہی ختم ہو جائے ان چیزوں پر سے۔ اپنے ایمان کو محفوظ کر کے رکھنا ہے، پروٹیکٹ کر کے رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے لگے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین پر ڈٹے رہنا ہے۔ انشاءاللہ وہ دن آئے گا تب آپ کو لگے گا کہ یہ جو آزمائشیں تھیں، یہ جو وقت تھا آپ کا، کچھ بھی نہیں تھا اس دنیا میں۔ انشاءاللہ جب آپ کو ملے گی جنت اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیزیں دکھائے گا جو کہ غائبانہ چیزیں جو آپ کے سامنے ابھی نہیں کھل سکتے، نہیں دیکھ سکتے، تو آپ کو واقع میں سجدے بھی، ایک چھوٹا سا ورڈ ہے کہ آپ سجدے میں شکر میں گر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ جو ظالم لوگ ہوں گے، جو کافر لوگ ہوں گے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس دعوت میں ایکسیپٹ نہیں کیا ہوگا، وہ اپنے ہاتھوں کو پیٹ رہے ہوں گے، اپنے سروں کو پیٹ رہے ہوں گے کہ ہائے، ہم نے کاش ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا جنہوں نے ہمیں اس اللہ تعالیٰ کی دعوت کو ایکسیپٹ کرنے سے روک دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو ایکسیپٹ کرنے سے روک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک پختہ ایمان عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پر جمائے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بار ایسا نہیں ہو کہ بہت سارے لوگوں کے کیسز میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہدایت ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد زندگی میں ہلکے ہلکے ڈیویٹ ہوتے ہوتے اسلام سے ہی پھر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے دین پر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین سے، صحابہ اکرام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی وہی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ ان سے محبت کرنے کا حق ہے۔ آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی، اور باقی جو انشاءاللہ ہم مدینے کی جو چیزیں آئیں گی، جو ہم انصار کے بارے میں سارے واقعات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے وہ کون 6 انصار تھے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کی پہاڑیوں میں ملاقات کی ہے پہلی بار، اور کیا ان سے بات چیت رہی، پھر اس کے بعد کیا کیا معاملات ہوئے۔
اور پھر کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کری اور مسلمانوں نے ہجرت کی اور مدینہ گئے، اور پھر مسلمانوں کا ایک بہترین دور جو شروع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ان سب کے بارے میں ہم اگلی آنے والی کلاسز میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو بھی کمیاں غلطیاں ہو گئی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔